بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریگارڈنگ توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر ایک دل ایسا ہو جس میں اللہ پر بھروسہ نہ ہو، یا پھر آپ سمجھیں کہ ایک ایسا دل ہے جو ٹرسٹ نہیں کرتا، تو یہ ایک بیمار دل ہے، اور اس بیمار دل کا علاج کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے ہم سوال کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وائی از دس ہیپننگ ٹو می۔ یا کوئی اسپیسیفک واقعہ ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں، یہ ہماری زندگی میں کیوں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے نہ ان کو غم ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہ فیوچر کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں، کہ ظاہری بات ہے جب انسان فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز، میرا بزنس کامیاب ہوگا، یا مجھے بیماری لگ جائے گی، یا فلاں چیز مجھے کاٹ جائے گی۔ یہ جو اس طرح کے خوف جو فیوچر کے ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان جو اپنے پاسٹ کے بارے میں غم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ کاش میں نے یوں کر لیا ہوتا، کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ نہ تو فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں، نہ ہی پاسٹ کے بارے میں غم کرتے ہیں، کہ وہ پورا کا پورا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں کہ جو ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً کچھ بھی تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا سوائے کہ وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہو، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور مومنین جو ہے وہ اللہ پر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ اتنی پاورفل آیات ہے قرآن مجید میں کہ جہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی آخری آیات میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیں تو پھر حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، میں اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرتا، اور اگر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ پر ہی کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی، انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر انسان اللہ کو یہ نہیں بتاتا کہ میری پرابلمس کتنی بڑی ہیں، انسان اپنی پرابلمس کو بتاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فرقان میں کہ توکل اس ذات پر ہم کرتے ہیں جس کو موت نہیں آتی، یعنی آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے، کسی پر ٹرسٹ کرنا ہے، تو کیوں نہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے جو ہمیشہ رہنا والا ہے، الحی القیوم ہے، لا یموت، اور اس کو موت نہیں آتی۔ اسی طرح سے سورۃ طلاق آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے باہر کرتا ہے، اور اس کو پھر رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تو اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا تو اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی کی بات کی بچتی ہے؟ اس لیے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیے، اور آپ یقین جانیے کہ اگر پورے اسلام کی روح نکال لی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جان کر اللہ پر بھروسہ کر لیں، زندگی میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی بھی راستہ چوز کرتے ہیں اپنی لائف میں، ہم نے یہ کوشش ضرور کرنی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی تھے جو کہ انہوں نے اونٹ ایک ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ آزاد پھر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، توکل نہیں، پہلے اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام زندگی میں کرنے چاہتے ہیں اپنی کی طرف سے حق حلال کا کام کریں، پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں، اگر ہو گیا الحمدللہ، اگر نہیں ہوتا تب بھی الحمدللہ کہ جو کچھ بھی اب ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔
اور جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ہم لوگ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی انسان اداس کیوں ہوتا ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو زندگی میں ہو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن دی فیکٹ آف لائف از کہ زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، نہ ہی وہ ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور اللہ العلیم ہے، الحکیم بھی ہے۔ اللہ ہم سے علم میں بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی ہم سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے فیصلوں سے بہتر ہوگا۔ ہمیں تصویر کے اندر بس ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی معاملہ زندگی میں ہو تو بس غم کیسا، انسان کو اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا میری محنت کو۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تب ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ تب ہماری مرضی تھی، اب اللہ کی مرضی ہے، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے تو بہت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو کہ جس طرح سے چڑیا اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی عطا فرمائے گا جیسے چڑیا کو عطا فرماتا ہے۔ کہ جیسے صبح صبح چڑیا گھر سے باہر جاتی ہیں اور جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیا اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہو جاتا ہے، لیکن چڑیا حرکت کرتی ہے اور حرکت میں ہی برکت ہے۔ تو آپ نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا اگر 2 ہفتہ کے بعد فائنل ایگزامس ہیں، آپ اس کی خوب تیاری کریں، خوب محنت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اچھے طریقے سے ایگزامس اٹیمپٹ کر کے آئیں۔ اگر آپ کے اچھے نمبر آ گئے تو الحمدللہ کریں، اگر آپ کے اچھے نمبر نہیں آتے تب بھی اللہ پاک پہ پورا بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس میں سے بھی خیر نکلے گی۔ کسی کو اگر آپ اپنے گھر دعوت پر بلائیں، اب یہ نہیں دعوت پر بلا لیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ آسمان سے کھانا نازل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے پوری پریپریشن کریں مہمان نوازی کی، کھانے کی، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ ہاں اگر وہ جل جائے یا کچھ ہو جائے کھانے کو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، کوئی برکت ضرور نکلے گی۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔